بڑی شان ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. ایک اور بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں غوث پاک کی پیدائش پہ آتا ہوں. میری باتیں میرے دوستوں کو ازبر ہے، آپ بھی یاد کر لیں. میں اس انداز میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو پھر کہیں اور یہ تقریر سننے کی ضرورت نہ ہو، آپ کو یاد ہو جائے. یاد رہے گی انشاءاللہ. کیسے یاد رہے گی؟ کل کسی نہ کسی کو ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور چائے خانوں پر بیٹھ کے یہ باتیں کرو گے تو یاد رہے گی انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. دیکھیں ایک بات اور سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اس سچے کی بات چل رہی ہے جو 900 سال سے سچوں کا سردار ہے. آیا نہیں ہے، اتنی دیر سے اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. حضور کی محفل میں صدیق و عمر و عثمان و علی و صہیب رومی، بلال حبشی، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دیکھ کے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ان میں میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ ان میں میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو کسی نے صدیق اکبر کو دیکھا، کسی نے بلال حبشی کو دیکھا، کسی نے صہیب رومی کو دیکھا، کسی نے حضرت حنظلہ کو دیکھا، کسی نے امیر حمزہ کو، وغیرہ وغیرہ. حضور نے فرمایا جو میرے عاشقوں کا سردار ہے وہ یہاں نہیں ہے. سنیے گا. تو لوگوں نے حضور وہ کہاں ہے، وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے. زور سے سبحان اللہ نہیں کہتے؟ ان کے نام پر 10-10 کلو حلوہ بنتا ہے. ہاں، کتنے دانت ٹوٹ گئے حلوہ کھاتے کھاتے. ہاں، زبان مچل مچل کے ان کا نام سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہتی. ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ان بزرگوں کو چائے پلا دیجئے، اور چائے اس کے بعد سے پیچھے سے پلاتے لائیے گا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور ماں بہنوں کو پلائیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا انتظام کیا بچوں نے، اللہ قبول فرمائے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، اور قریب میں جو قبرستان ہے اس کے مردوں کی مغفرت فرما دے. آمین کے تو بہت پیاری ہے. ادھر سے 24 گھنٹے میں جس وقت بھی گزرتے ہیں ہم لوگ تو آپ کی عیدگاہ کی چمکتے ہوئے میناروں کو سلام کرتے ہیں. بہت بہت مبارک بستی ہے. اللہ قبول فرمائے، غوث پاک کی محبت دلوں میں بسائے. آمین کہہ دو. میرے آقا نے فرمایا اپنی میجورٹی میں، اپنے مصاحبین میں، صحابہ میں، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا میرا عاشق کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور فلاں فلاں. فرمائے نہیں. پھر میرے آقا فرماتے میرا جو سب سے بڑا عاشق ہے وہ قرن میں رہتا ہے. اب قرن کا نام سنا، بولے حضور یہ قرن کون ہے؟ بولے حضور یہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے اس کا نام اویس قرنی ہے. نام سنا تو سبحان اللہ کہتا. تو صحابہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ حضور یہ اویس قرنی کون ہے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے. اور ہمارے اندر کیا فطرت ہے؟ ہم عالم صاحب ہیں، ہم مفتی صاحب ہیں، ہمیں 72 جگہ سے خلافت ہے. ہم ہندوستان میں نظامت کرتے ہیں. ڈاکٹر نہیں، لوگ ڈاکٹر لگائے ہوئے ہیں. مولوی بھی نہیں، علامہ لگائے ہوئے ہیں. اور اسٹیکر بنا ہوا ہے، وہ کتبہ لگا ہوا ہے، وہ اسٹیکر لگا ہوا ہے، وہ پمفلیٹ لگے ہوئے ہیں. سب پہ نام بک رہے ہیں، القاب و آداب بک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ساری عزت چاہ لیتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری قبریں سونی رہتی ہیں. اللہ کا ولی زندگی میں اکیلے رہتا ہے، یاد خدا کے ساتھ. جب انتقال کرتا ہے تو مخلوق خدا اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے. سمجھ رہے؟ اپنی عزت کو وہ سیف رکھتا ہے، اور ہم سب اصول لیتے ہیں. ہمارے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے تو پھول نہیں برسایا. ارے میرے بھائی یہ پھول تو درویشوں پہ، اللہ کے ولیوں پہ بہایا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ماں باپ پہ نچھاور کرے. ہمارے یہاں عقل پن بہت ہے، تکبر بہت ہے، علم کا بیجا استعمال ہے. سمجھے؟ جس علم کو نور کہا گیا آج وہی علم لاٹھی کی صورت میں روشن ہے. جس نے اس کی برائی کی اسی کے سر پہ گر جائے گا. نہ سنیں آپ، علم انکساری کی تعلیم دیتا ہے، علم جھکاؤ کی تعلیم دیتا ہے، علم آپ کو ترابی صفت میں مقید کرتا ہے. سنیں یہ میرے آقا کے غلام کیا فرمایا حضور نے؟ میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا. پھر حضور نے کیا کہا کہ میرے اویس کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا، لیکن 2 لوگ دیکھیں گے.
دو میں سے ایک کا نام ہے حضرت عمر، ایک کا نام ہے حضرت علی. محبت سے، ایک کا نام ہے عمر، ایک کا نام ہے علی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس قرنی سے کوئی نہیں مل پائے گا سوائے عمر اور علی کے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال کا وقت آیا، ڈیتھ مبارک، حضور کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو حضور نے اپنا جبہ شریف، سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم اور مولا علی کو دیا. فرمایا اے عمر اے علی. بولے جی حضور. فرمایا یہ جبہ لے لو. جی کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو دے دینا. بولو بولو یار. مدینے سے آنے والوں کا پاؤں چومتے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا آپ نے پہن کے دربار مصطفیٰ میں حاضری دی ہے اس کو جمعہ جمعہ کو پہنا کریں. جو کھجور آپ نے دی نا اس کی گٹھلی میں نے جیب میں رکھ لی ہے. کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں حاجی صاحب آپ نے کھجور مدینے کی دی ہے نا، کھجور تو میں نے کھا لی ہے، گٹھلی اپنی ماں کی قبر پہ ڈال دوں گا. آپ کہتے نہیں کہتے زمزم کا پانی دیے تو کھڑے ہو کے پینے لگے. واہ بھائی واہ. جس کے صدقے میں اس نبی کو نبوت و رسالت ملی، جس کے ایڑیوں سے زمزم نکلا، ذرا سوچو اس نبی کے جبے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضور کا جبہ، حضور کا جبہ. میرے آقا فرماتے میرے عمر علی سنو، یہ میرا جبہ میرے اویس قرنی کو دے دینا. محبت سے سبحان اللہ. پھر حضور نے کیا کہا؟ سبحان اللہ کہنا. میرے آقا فرماتے اے عمر میرے اویس کو میرا سلام بول دینا. حضور نے پانچویں بات کیا فرمائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا. پیر کبھی کہتا ہے مرید سے، بتاؤ پیر کبھی مرید سے کہتا ہے کہ دعا کرو میرے لیے؟ مرید پیر سے کہتے ہیں. کیا ٹیچر کبھی اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طالب علموں سے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے اے بچوں میرے لیے دعا کرو؟ بچے کہتے ہیں، بیٹے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں. حضور کا یہ مشفقانہ انداز دیکھیں. میرے آقا فرماتے میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے. جب جبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے عمر فاروق اعظم اور سرکار مولا علی، ایک روایت میں کہ عرفات کے میدان میں آئے، ایک روایت میں قرن گئے. بہرحال جب قرن پہنچے تو جو ان کی نشاندہی حضور نے کی تھی نا، اس نشاندہی پر پہنچ گئے. جو نشانیاں بتائی تھی وہ پہنچ گئے. جب پہچان گئے کہ یہی اویس قرنی ہے تو سلام کیا عمر فاروق اعظم نے. اویس قرنی نے جواب دیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے نام نہیں بتایا. کہا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے مڑ کے دیکھا، کہا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا میں اویس قرنی ہوں، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. پینڈنگ میں ڈال دیا. مولا علی آگے بڑھے، فرمایا سنو سب اللہ کے بندے ہیں، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ علی کہتے ہیں سب اللہ کے بندے، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ بولے رو کے بولے اویس قرنی اے آنے والو، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کون ہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتا دوں. میرا نام اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو دنیا مجھ کو اویس قرنی کہے گی. اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ اویس قرنی کی بات پر عجیب سی کیفیت میں عمر فاروق اعظم مولا علی آ گئے. تو عمر فاروق اعظم نے کہا اویس قرنی یہ امانت ہے حضور نے تمہیں دی ہے. جب حضور کا نام سنا تو دنگ رہ گئے، چیخ پڑے. بولے حضور نے؟ بولے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے بتایا کہ میں عمر ہوں، یہ علی ہیں. بہت روئے لپٹ لپٹ کے. حضور کے بارے میں بتایا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے. زمین پر گر کے تڑپ رہے تھے اویس قرنی. جب عمر فاروق اعظم نے تسلی دی تو مولا کائنات نے کہا اے اویس اپنے آپ کو سنبھالو، حضور نے تمہارے لیے جبہ شریف عطا فرمایا ہے. حضور کا جبہ لیا تو بہت روئے. زمین پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، جبہ مصطفیٰ پہنے ہوئے تھے. اور کیا کہا؟ تو اویس قرنی کہتے ہیں حضور نے کیا کہا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور نے کہا میرے اویس کو میرا سلام بول دینا. بولے پھر سے کہو حضور نے کیا کہا؟ بولے حضور نے کہا میرے اویس. بولے حضور نے مجھ کو میرے کہا ہے؟ حضور نے مجھ کو میرے اویس کہا ہے؟ ہاں حضور نے تجھے میرے اویس کہا ہے. بولے اور کیا کہا ہے؟ تو سرکار اویس قرنی سے عمر فاروق اعظم نے کہا اے اویس حضور نے کہا تھا کہ میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا.
اتنا سنا تو چیخ پڑے اویس قرنی، بولے ہمارے لیے حضور نے یہ کام سونپا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھی، پھٹا ہوا مصلی تھا اس پر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بولے اے میرے مولا جو جبہ میں پہنے ہوں یہ تیرے حبیب کا ہے، اس جبے میں جو تار و پود ہے دھاگے ہیں یہ تیرے حبیب کے جسم کا بوسہ لے چکے ہیں. اے میرے مولا اس جبے سے تیرے حبیب کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اے میرے مولا اس جبے نے تیرے حبیب کی انگلیوں کا لمس پایا ہے، اس جبے نے تیرے حبیب کے مہر نبوت کا بوسہ دیا ہے، صدر مبارک کا بطن نور کا بوسہ دیا ہے. اے میرے مولا بخش دے اپنے حبیب کی امت کو، بخش دے اپنے حبیب کی امت کو، تیرے حبیب نے یہ کام مجھے سونپا ہے، اس جبے کے ایک ایک دھاگے کے صدقے میں، خوشبوؤں کے صدقے میں بخش دے میرے مولا اپنے حبیب کی امت کو. آواز آئی اے اویس اس جبے کے وسیلے سے جو دعا تم نے مانگی ہے جا اپنے حبیب کی آدھی امت کی میں نے مغفرت فرما دی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں اور ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ. میں نے آدھی امت کی اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ زندہ باد. باد. فرمایا آدھی امت کی مغفرت فرما دی. آواز آئی تو خوش ہو گئے، مچل گئے، لالچ بڑھ گئی. محبت سے کہہ دو ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ آپ سب اسی آدھی امت میں ہو، بخشش پانے والے میں ہو، تو کام تو بن رہا ہے، اسکیم چل رہی ہے. ذرا سبحان اللہ کہہ دو یار. میں نے کہہ دیا میرے علاوہ آپ سب اس میں شامل ہو. میری اپنی ذاتی خواہش ہے اللہ سب کو انہی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے. آمین کہہ دو. ٹھیک ہے سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ لالچ بڑھ گئی تو کیا کہتے ہیں میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہا؟ اے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی اسی میں نکال دے میرے مولا، اس کو بھی نکال دے. اللہ اکبر. جو آدھی بچی ہے اس کو بھی نکال دے. اب کیا جواب آیا اللہ کی بارگاہ سے؟ علامہ عبد القادر نے اپنی کتاب میں لکھا. اگر کہو سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ بچے بتائیں تیار ہیں؟ سنیں. بولے آواز آئی آدھی امت تیری دعا سے بخش دی ہے. بولے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اسے بخش دے. آواز آئی وہ آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشوں گا. آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشوں گا. میں نے اس لیے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں غوث اعظم کی بخشش چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ حضور غوث اعظم کی محبت عطا فرمائے. آمین کے دو. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کو. سب کے بال بچوں پر، نئی نسلوں پر اللہ کرم فرمائے. یہی حضور غوث اعظم ہے. دیکھیں لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے ہیں. ہاں آنے کے پہلے کی ایک بات اور سنیں آپ. ابھی ہم لوگ سفر میں تھے، اچھے بھائی تھے، اور دعا کرو آپ سب شامل ہوں، یہ سب شامل ہوں. ان میں سے لوگ تو نہیں تھے لیکن ان کے احسانات تھے، ان کی دعائیں تھیں، ان کی انگلیوں کے سہارے تھے. وہ زمین دیکھی جس زمین پر غوث پاک پیدا ہوئے تھے.